کیا نماز شاہ تھی، ارکان مانی کے ساتھ کیا نماز شاہ تھی، ارکان مانی کے ساتھ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يغطي حقه المجتهدون ولا يناله غوث الفتن ولا يدركه بعد الهمم الذي ليس لصفته حد محدود ولا أجل ممدود ولا نعت موجود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطل بالصخور ميادان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا ونبينا وهادينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد محترم اور معزز سامعین، موضوع کا انتخاب
اس خمس مجالس کے لیے کیا گیا ہے وہ قرآن اور عزاداری۔ اور صاحبان علم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید اور عزاداری اتنا دلچسپ موضوع ہے اور اس موضوع میں کتنی گہرائی ہے اور اس موضوع سے ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کو کیا فائدہ اور کیا بینیفٹ مل سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے اس بات کی طرف آپ کی توجہات مبذول کرانے کی کوشش کی کہ جب تک ہم اور آپ کے پاس تعلیمات قرآن نہ ہوں اس وقت تک ہمارے لیے قرآن کا سمجھنا اور قرآن کے معانی و مفاہیم تک پہنچنا یہ ہم اور آپ کے تصورات و خیالات سے بہت دور ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہمارے پاس تعلیمات قرآن ہوں۔ کم از کم ہمارے بچے قرآن مجید پڑھنا بہرحال جانتے ہوں اور اس کی تعلیم کا اور اس کے پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس عالم ہست و بود کی کسی بھی کتاب کو پڑھنے کا وہ اجر و ثواب حاصل نہیں ہے جو قرآن مجید کے پڑھنے کا ہے۔ آپ متوجہ ہیں، کوئی بھی کتاب آپ پڑھیے لیکن وہ اجر و ثواب آپ کو نہیں ملے گا جو تلاوت قرآن مجید۔ اور یہ جان لیجئے کہ جب قرآن مجید پڑھنا ہم سیکھ جائیں، ہمارے بچے سیکھ جائیں، تو جب قرآن پڑھنا بچہ سیکھ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس قرآن مجید کے ترجمے کو بھی پڑھے، اس قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے اسے بھی وہ پڑھے۔ وہ دلچسپی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان قرآن پڑھنا سیکھ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ بھی اپنی زندگی کی بھاگ اور دوڑ میں جب صدق نیت اور خلوص دل سے جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہوں گے اور آپ نماز پڑھتے ہوں گے تو کبھی تو یہ خیال آتا ہوگا کہ ذرا سا وقت نکال کے ہم اس بات پہ غور و فکر کریں کہ ہم نماز میں پڑھتے کیا ہیں۔ یہ جو کچھ پڑھتے ہیں یہ تو سب عربک لینگویج ہے اور ہماری زبان جو ہے وہ عربی ہے نہیں، تو کبھی ہمیں تصور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں تدبر کرنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نماز میں پڑھتے کیا ہیں۔ تو اگر اتنا بھی ہم نے تصور کیا اور اتنا بھی اگر ہم نے غور و فکر کیا تو ہم سوچیں گے کہ لائیے آج سورہ حمد کے ترجمے کو دیکھتے ہیں کہ اس میں پروردگار کہہ کیا رہا۔ لائیے ہم قل اللہ کا ترجمہ پڑھیں کہ آخر خدا اس میں کہہ کیا رہا۔ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کا مطلب کیا ہوتا۔
بحول اللہ و قوتہ یقوم و اقعود کی میننگ کیا ہوتی ہے، کیا مطلب ہوتا ہے، کبھی ہم نے تصور کیا؟ اور نماز پڑھنے والا کبھی نہ کبھی یہ تصور کرتا ہے، مگر جب اس کا تصور اور گمان اور اس کی تھنکنگ جب یہاں تک پہنچتی ہے تو وہ اپنے دنیا اور زندگی کے کاموں میں اتنا مصروف ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ وقت نکال کے اس چیز کو سمجھے۔ لیکن اگر کوئی صاحب معرفت ہے تو پھر اسے یہ فکر لاحق ہوگی کہ چاہے میری زندگی بہت مصروف ہے، چاہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اکثر و بیشتر افراد کے لیے یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس دنیا کی رنگینیوں کے جال میں پھنسنے سے بچنے کے لیے اپنے 24 گھنٹے کا صرف اور صرف 10 منٹ دین اور دینیات کے لیے آپ نکالیں، اونلی 10 منٹ۔ اگر آپ نے پر ڈے ڈیلی اگر آپ نے صرف 10 منٹ دین کو دیا کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، تو یہ جان لیجئے کہ وہ 10 منٹ دینے کی وجہ سے آپ اپنی جوانی کے مراحل میں داخل ہونے سے پہلے صاحب علم ہو جائیں۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو ہدایت کی، ہمارا بچہ گھر میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے موبائل میں کارٹون دیکھتا رہتا ہے، گیم کھیلتا رہتا ہے، اللہ جانے کون سے گیم بچے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں، اور آپ یقین مانیے 1 گھنٹے تک بچے کا دل، دماغ، ذہن، آنکھ، ساری قوتیں اسی میں جو ہے پیوست ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ہماری کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ ماں باپ کو پریشان کر رہا ہے، اس سے اچھا موبائل دے دو، بیٹھ کے کم سے کم اپنا دیکھے گا تو ہم دوسرا کام کر لیں گے۔ اور اس طرح سے ہم بچے کی عادت کو اتنی خراب کر رہے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب وقت آئے گا ہم اس سے کہیں گے کہ بیٹا 10 منٹ کے لیے کچھ دین اسلام کی چیزیں دیکھ لو، تو اس کا دل اور ذہن نہیں لگ سکتا ہے۔ بھائی جب اس نے بچپنے سے جب اس نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جب اس نے گیم کھیلا ہے، جب اس نے 2 گھنٹہ، آپ جانتے ہیں یہ دنیا کتنی شاطر ہے، موبائل پر بھی واقع بچوں کے لیے ایسے گیم، ایسے ویڈیوز ہیں کہ بچے تو کیا، اگر آپ ایک نظر دیکھ لیں تو آپ کا دل کہے گا دیکھتے رہو آگے کیا ہوگا۔ یہ دنیا کی کشش ہے، یہ حسین دنیا کی خوبصورتی ہے جو ہمیں اور ہمارے بچوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، مگر میرے عزیزو اسلام تمہیں اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ہمارے بچے 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے گیم کھیلیں۔ بچے نے 5 سے 6 گھنٹہ اپنا ٹائم دے دیا اسکول میں، 5 سے 6 گھنٹہ بچے نے ٹائم دے دیا اپنا اسکول میں، جہاں پہ نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ اسلامی کلچر ہے، صرف دنیاوی چیزیں ہیں اور دنیاوی علم ہے۔ 6 گھنٹے کے بعد جب گھر آیا تو اس میں جو ہے 1 سے 2 گھنٹہ اس نے ٹیوشن میں دے دیا۔ اب اس کے پاس جو ٹائم بچا تو اس نے جو ہے گیم کھیلنا شروع کر دیا، موبائل لینا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد جو وقت بچا تو سونا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ نے کتنی دیر اپنے بچے کو دین اسلام سکھایا؟
بھیا ایسا نہیں ہے کہ خالی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین اسلام سکھائیں گے، لیکن جو بچہ آپ کے پاس میں ہے، جس بچے کی کیئر اور پرورش اور ساری ذمہ داری آپ اٹھا رہے ہیں، تو آپ نے کبھی سوچا کہ اسکول کے ٹیچر اسے 6 گھنٹہ ٹائم دے رہے ہیں اور وہ موبائل میں اپنا 2 سے 3 گھنٹہ ٹائم دے رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم نے اپنے بچے کو کتنا وقت دیا، ہم نے اپنے بچے کو کتنا ٹائم دیا؟ اور جو بچوں کا ذہن ہوتا ہے وہ مثل موم کے ہوتا ہے، جو چیز اس پہ ثبت ہو گئی، چھپ گئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ لہذا اگر پیرنٹس بھی بچوں کو پیار اور محبت کے ساتھ ان کے سروں پہ دست شفقت پھیرتے ہوئے اپنے زانوں پر بیٹھا کے جب اسے دین اسلام سکھائیں گے تو وہ محبت سے سیکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں سیکھے گا، وہ سیکھے گا، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو ٹائم دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ گیم کھیلے گا، اس نے جو ہے وہ ایک بہت بڑی بندوق لے لی اور اس کے بعد لوگوں کو مارتا جا رہا ہے، اس کو مارا، اس کو مارا، اس کو مارا، یعنی بچپنے میں ہی وہ موبائل میں ہزاروں مرڈر کرے دے رہا ہے، بچپنے میں ہی وہ موبائل میں ہزاروں لوگوں کو مار دے رہا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اتنے لوگوں کو جب بچپنے میں یہ مارے گا موبائل میں تو اس کا دل نرم ہوگا یا سخت ہوتا چلا جائے گا؟ بچے کا دل سخت ہو جائے گا، اور جب بچے کا دل سخت ہوگا پھر آپ جب اسے ڈانٹیں گے، آپ جب اسے کوئی بات سمجھائیں گے تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ آپ کا بیٹا آپ کی بات کیوں نہیں سنتا؟ وہ اسی لیے نہیں سنتا کہ گیم کھیلتے کھیلتے اس کا دل سخت ہو گیا ہے، وہ نرمیت اور ملائمیت ختم ہو گئی ہے، تو وہ آپ کی بات نہیں سنتا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ تو کسی کا مرڈر کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے۔ یہ بچپنا ہے، یہ ہاں، اگر ماں باپ کھیلتے ہیں تب تو ان کے لیے دوہرا گناہ ہوگا کہ ایک تو آپ نے بچے کو اس سے روکا نہیں اور دوسرے خود بھی کھیلنے لگے۔ اور یہ جو ماں باپ بھی کھیلتے ہیں نا تو اس میں زیادہ چانسز یہی ہوتے ہیں، مقصد ہوتا ہے بچے کو بہلانا، سمجھ رہے ہیں؟ بچے کو بہلانا۔ اب یہ اور بات ہے کہ کچھ بڑے لوگوں کو بھی گیم کی عادت پڑ جاتی ہے، ہم نے دیکھا ہے، وہ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے بزنس کر رہے ہیں، 1 منٹ کا ٹائم نہیں ہے، مگر وہ اسکرین پہ کیرم بنا ہوا ہے، اس کو بار بار یوں مار رہے ہیں، یوں مار رہے ہیں، اور کسٹمر کو سودا بھی دے۔ کیوں؟ قسم خدا کی یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی عظمت کو نہیں پہچانا، کہ اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا، بلکہ ہم اسی دنیا کے راستے پر چلتے ہوئے چلے گئے، ہم اسی دنیا کے گمراہیت کے دلدل میں دھستے چلے گئے، ہم نے غور ہی نہیں کیا کبھی کہ ہمارا یہ وقت کتنا قیمتی ہے۔ تو ہمیں زندگی میں غور کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس بچے کو جو ہے وہ گیم کی عادت پڑ گئی اور وہ شارٹ سیریلز کی عادت پڑ گئی اور کارٹون کی عادت پڑ گئی اور کیا آتا ہے وہ دنیا کا نام ہے بینٹین اور ڈوریمون، ایسے کارٹون، بلکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک صاحب آئے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، علماء کی نشست تھی، بولے مولانا صاحب وہ بڑی مرادوں کے بعد جو ہے وہ بیٹا ہوا تو ہے لیکن وہ بیچارہ معذور ہے تھوڑا سا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ معذور ہے تو انہوں نے کہا برا تو نہیں مانیں گے؟ کہا نہیں مولانا برا نہیں مانیں گے، کیوں معذور ہے؟ کہا میں آج کے زمانے میں ایسی شکلیں دیکھتی ہیں عورتیں، تو ڈوریمون اور بینٹین اور آنکھیں ایسی اور موٹو پتلو ایسی شکلیں دیکھتی ہیں، تو پھر بچے کیسے ہوں گے؟
تو وہ بیچارہ شرما گیا، بالکل صحیح، شرما گیا وہ، اور شرما کے چلا گیا۔ تو مولانا نے بولا بھی ناراض تو نہیں جناب ناراض نہیں ہے، کہا کہ لگ رہا ہے کہ ناراض ہو، نہیں ناراض نہیں، بلایا بٹھایا، اسے سمجھایا، اس کو کچھ دعائیں لکھ کے دی کہ یہ دعائیں پڑھ کے بچے کو پلا دینا، سمجھایا، مگر انہوں نے یہ مزاحن یہ جملہ کہا، اور واقعاً یہ حقیقت سے بہت قریب ہے، یہ حقیقت سے بہت قریب ہے۔ جو بچوں کے کارٹون آتے ہیں اس میں کبھی شکلوں پہ آپ غور کیجیے کہ کیسی کیسی شکلیں ہوتی ہیں، تو ہمارے بچوں کے ذہن میں وہی سب بسا رہتا ہے۔ تو جب آپ بچوں کو اس گیم اور کارٹون سے الگ کر کے جب آپ قرآن کی تعلیم دو گے، تب آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بچہ آپ کے لیے قرآن بھی پڑھے گا، فاتحہ بھی پڑھے گا، نمازیں بھی پڑھے گا۔ بھائی جیسی آپ تعلیم دو گے ویسا ہی کرے گا۔ تو میرے عزیزوں، اس دور حاضر میں ہمیں بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اب تو کیا کہتے ہیں، انگلش میڈیم اسکول میں 2 ہی سال کے بچے کو لے لیا جاتا ہے، 2.5 سال 3 سال تو دور کی بات ہے، اور پہلے ہی لے لیتے ہیں، وہ ہمیں دے دو بس، ہمیں اپنا کلچر سکھانا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی وہ وہیں سے سیکھنا شروع کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر وہی سب اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کا کہنا نہیں سنتا۔ تو اس لیے جس طرح بچہ اسکول میں ٹائم دے رہا ہے، ٹیوشن میں ٹائم دے رہا ہے، وہ گیمز میں ٹائم دے رہا ہے، وہ کارٹون میں ٹائم دے رہا ہے، تو آپ بھی اپنی زندگی کا قیمتی ترین لمحہ ولو 10 سے 15 منٹ روز نکالیے اور بچے کو پیار سے اپنے پاس بٹھائیے، اور بٹھانے کے بعد اسے بتائیے کہ بیٹا ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا اسلام یہ ہے، ہمارا دین یہ ہے، ہمارے یہاں یہ جاننا ضروری ہے، ہمارے یہاں یہ کام کرنا ضروری ہے، اور واقعی مولا کائنات امیر المومنین علی آپ کی جو ہے پوری روایت موجود ہے کہ بچہ 2 سال کا ہو جائے تو کیا کرو، 3 سال کا ہو جائے تو کیا کرو، 4 سال کا ہو جائے تو حتیٰ کہ 15 سال کا ہو جائے، ابھی چھوٹا ہے اس کو کم سے کم ہاتھ کھانا سکھاؤ، کیسے اللہ اکبر کہو۔ تھوڑا سا جب وہ بچہ اور بڑا ہو تو اسے بتاؤ کہ دیکھو اللہ ایک ہے، تھوڑا سا اور بڑا ہو تو اسے بتاؤ کہ دیکھو ادھر اتر ہے، ادھر دکھن ہے، ادھر پورب ہے، ادھر پچھم ہے، یہ دشائیں بتانا یہ بھی اسلام میں ضروری ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ بچہ جب تھوڑا سا ہوشیار ہو اسے دشائیں بھی بتاؤ، ایسٹ ویسٹ نارتھ، اور ایک کیا ہوتا ہے، ہاں یہ دشائیں بھی بچوں کو سکھاؤ، اور یہ سکھاتے ہوئے بتاؤ کہ دیکھو ہمارا کعبہ جو ہے وہ ادھر بنا ہوا ہے، اور ہم ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں ایک کعبہ بنا ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے، اور وہ ابراہیم و اسماعیل نے بنایا تھا، ہم سب کے لیے واجب ہے کہ ہم ادھر سجدہ کریں۔ اور تھوڑا سا بڑا ہو تو اسے بتاؤ کہ دیکھو اس طرح سے وضو کیا جاتا ہے، ہاتھ منہ دھونا اسے سکھاؤ۔ جب تھوڑا اور بڑا ہو تو پھر اسے مکمل وضو سکھاؤ، اس کو پھر نماز ساتھ میں پڑھاؤ کہ دیکھو اس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اس کو سورہ یاد کراؤ، نماز کا طریقہ بتاؤ۔ اس کے بعد یہاں تک کہ اپنے منزل بلوغ سے پہلے وہ مکمل ہو جائے، تو میرا مولا فرماتا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچے کو اس طرح تعلیم دے کے پرورش دیتے ہیں تو وہ بچہ ابھی 15 سال کا ہوتا نہیں کہ اس کے پہلے خدا بند عالم اس کے ماں کو بھی معاف کر دیتا ہے باپ کے گناہوں کو۔ اللہ صلوات پڑھے محمد بشرطے کہ ہم اپنے بچے کو جو ہے اس طرح سے تعلیم دیں۔ تو اس لیے اولاً سب سے پہلے کل جو میں نے تذکرہ کیا تھا کہ قرآن مجید کی تعلیم ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ وہ جو سرکار کی حدیث ہے کہ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ،
کہ حصول علم جو ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے، کوئی اس سے نہیں بچے گا۔ اور قسم خدا کی تعجب ہوگا آپ کو، میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بغیر علم کے عبادت کرنا، اس کی مثال میرے مولا نے عجیب دی ہے کہ بغیر علم کی عبادت جو ہے چکی کے اس گدھے کے مانند ہے جو دن بھر گھومتا رہتا ہے مگر 1 انچی بھی آگے نہیں بڑھ پاتا۔ آپ کا ذہن شاید نہیں پہنچا۔ پہلے جو ہے وہ جب تیل نکالنا ہوتا تھا تو وہ ساری سرسوں اور لائی ایک بوکھلی میں ڈال دی جاتی تھی، اور اس میں جو ہے ایک لوہے کا ٹکڑا بڑا سا رکھ دیا جاتا تھا اور اس میں ایک رسی باندھی جاتی تھی، تو وہ ایک بیل میں وہ رسی باندھ دی جاتی تھی اور وہ بیل اس کے کنارے کنارے گھومتا تھا۔ تو جب وہ بیل گھومتا تھا تو وہ دانے جو ہے اس اوکھلی سے ٹکرا کے پستے تھے، تو وہ دن بھر چلتا تھا تو وہ جو تیل ہوتا تھا وہ نکل کے باہر آتا تھا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ بغیر علم کی عبادت کرنا اسی گدھے کے مانند ہے جو دن بھر چلا مگر 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ پایا، جہاں تھا وہاں کا وہیں رہ گیا، وہ محنت بہت کیا مگر آگے نہیں بڑھا۔ تو بغیر علم کے، یعنی صرف اور صرف ایک فارمیلٹی کہ بھائی اب تو شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے تو مجلس بھی کرنا ہے، ماتم بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، اگر نہ ملے وقت تو جمعے کو جا کے پڑھ لیں گے، جمعے کو نہیں ملی تو عید بقرعید میں جا کے پڑھ لیں گے، مگر پڑھنا تو ہے کبھی کبھی۔ یہ رسمی اور فارمیلٹی عبادت جو ہے یہ اللہ کی نظر میں لائق احترام نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے اس کی۔ عبادت علم کے ساتھ ہونی چاہیے، معرفت کے ساتھ ہونی چاہیے، کہ واقعاً آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے آپ کہہ رہے ہو کہ نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت واجب قربتاً اللہ، میرے محبوب تیری ذات سے قریب ہونے کے لیے میں اپنی پیشانی کو جھکا رہا ہوں۔ اور آپ نے کہا اللہ اکبر، تو صرف اللہ اکبر کہو نہیں بلکہ اپنی لائف میں اپنے دل کی گہرائیوں میں بسا لو کہ تمہاری نظر میں سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے بس۔ اور جب تم نے اللہ کو بڑا کہہ دیا تو اب دنیا کی ہر چیز کو چھوٹا ہی سمجھنا، کسی کو بڑا نہ سمجھنا، ہر چیز کو چھوٹا سمجھنا، کیونکہ تمہاری عظمت، تمہیں اللہ نے عظمت یہ دی ہے کہ اس نے کہا جب مجھے تم نے بڑا کہہ دیا تو اب سب کو چھوٹا سمجھو، کسی کو بڑا نہ سمجھو، یہ سمجھو کہ وہ سب سے بڑا۔ اس کے بعد تم نے ابتدا ہی اس طرح سے کروائی پروردگار کی کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ دیکھو سب سے پہلا فقرہ کہ تمام کی تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، دو جہان کا پالنے والا ہے۔ اب ذرا تصور کرو کہ یہ نیت کروانے کے بعد نماز کی جب ابتدا ہوئی تو بسم اللہ کے بعد یہ پہلی آیت، اس میں اللہ نے کیا کہا کہ کہو کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم تصور کرو کہ جب وہ اتنی بڑی دنیا کا پالنے والا ہے تو تم بھی تو اسی دنیا میں ہو، تو سب سے پہلے تو رزق کا بھروسہ کرو کہ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، تو جب تم اس کو پالنے والا مانو گے تو پھر تمہیں اس دنیا کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا نہیں پڑے گا۔ بھروسہ رکھو اس بات پہ کہ رب وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، اسی کی تعریف ہے سب، اس کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں، اور کسی کی بھی تعریف ہوگی تو اس میں شاخ نکلے گی تعریف ہوگی۔ اب آپ سے کہلوایا کہ کہو کہ وہ سب کا رب ہے، سب کا پالنے والا ہے، اس کے بعد مالک یوم الدین، قسم خدا کی صرف الحمد کا ترجمہ اگر ہم غور و فکر سے پڑھ لیں تو ہمیں پورا دین سمجھ میں آ جائے گا، پورا دین سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم،
اور مالک یوم الدین کہ اس نے بسم اللہ میں کہا کہ میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، اور کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، دیکھو جو قیامت کا دن ہوگا اس دن کا مالک میں ہوں۔ بس دونوں جملوں پہ آپ غور کیجیے، وہ کہہ رہا ہے میں عالمین کا رب ہوں، یعنی میں ہی تمہیں رزق دوں گا، میں ہی تمہیں پال رہا ہوں، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اس دن کا مالک میں ہوں، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو کسی سے ڈرنا نہیں، کسی سے گھبرانا نہیں، کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرنا، کہیں اور گمراہ نہ ہو جانا، کیونکہ وہاں کے دن کا مالک بھی میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے، میں ہوں مالک۔ لہذا تم تصور تو کرو کہ جہاں پر سورج کی کرن نہیں پہنچتی وہاں پروردگار کا رزق پہنچتا ہے۔ بڑا عظیم جملہ کا، پتھروں کے بیچ میں پیدا ہونے والے کیڑے کو بھی رزق پروردگار دیتا ہے۔ پتھروں کے بیچ میں جہاں پر آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پروردگار یہاں کیسے سے زندہ رکھے گا، مگر پروردگار سے وہی رزق دیتا۔ لکڑیوں کے بیچ میں پیدا ہونے والے کیڑے، آپ تصور کریں گے کہ وہ کیسے اس کا رزق پہنچے گا، نہیں اس کے رزق کا انتظام پروردگار وہی کرتا۔ تو شاید ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں عالمین کا رب ہوں، پالنے والا ہوں۔ لہذا تم تصور کرو کہ جب میں پتھروں کے بیچ میں پیدا ہونے والے کیڑوں کو رزق دیتا ہوں تو تم تو صاحب قوت ہو، صاحب طاقت ہو، صاحب سماعت ہو، صاحب بصارت ہو، تو تمہیں تو رزق ملے گا۔ تم بھی کوشش کرو تمہیں رزق ملے۔ تو اس لیے سب سے پہلے لازم و ضروری ہے کہ ہم تعلیمات قرآن کی طرف متوجہ ہوں تاکہ خداوند عالم کے ہاں ہماری بھی بخشش ہو سکے اور ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش ہو سکے۔ ایک سوال پڑھنے میں تو میرے عزیزوں میں نے بتایا کہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری صرف علماء کی ہے۔ آپ سوچیں کیا کریں، گھر بہت دور ہے، کیسے جو ہے وہ وہاں دین اسلام سکھائیں گے؟ ارے بھیا جتنا آپ کو آتا ہے کم از کم اتنا تو بچے کو بتائیے، جتنا آپ کو آتا ہے اتنا تو بتائیے کہ یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ نماز ہے، یہ کعبہ ہے، یہ قبلہ ہے، یہ ہمارے امام ہے۔ جتنا آتا ہے اتنا تو بچے کو تعلیم دیجیے۔ باقی اور بچے کو آگے سیکھنے کے لیے مجلس جیسی یونیورسٹی موجود ہے۔ جب وہ بچہ مجلس میں آئے گا تو جو کچھ آپ نے سکھایا ہوگا اس کی اسے سند مل جائے گی۔ ایک اور سلوات پڑھنے محمد بس میرے عزیزوں آپ کے اذہان کو مبذول کرانا تھا کہ غور و فکر کرو کہ قرآن مجید اگر اللہ نے ہمیں بطور نعمت بطور معجزہ دیا ہے اور وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے اس وقت، تو ظاہر ہے کہ اس قرآن مجید کی کتنی عظمت ہو، جس قرآن میں ہدایت موجود ہے، اور ہدایت کے ساتھ ساتھ قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے سب کچھ ہر شے کا حساب امام مبین میں کر کے رکھ دیا۔ امام مبین کی تفسیر جو ہے وہ بہت طویل ہے کہ امام مبین سے مراد سرکار دو عالم ہے، مولا کائنات ہے، 14 معصومین ہے، یا یہ قرآن مجید ہے، یا بعض نفرت پسند لوگوں نے لکھا کہ خلفاء ہیں، یا بعض ان سے بھی نفرت پسند لوگوں نے لکھا کہ ہمارے عمراء ہیں، تو اس کی ایک بہت طویل تفسیر ہے۔ مگر جو ہم اور آپ کے ہاں سارے صاحبان علم افراد نے لکھا، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن جو صاحبان علم تھے، جو صاحبان معرفت تھے، انہوں نے بہرحال یہ لکھا کہ ایک دن ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی شخص اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا،
کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اس نے 3 بار تلاوت کیا تو اتنے میں سارے اصحاب نے دیکھا کہ مسجد کا در کھلا. مولا کائنات، امیر المومنین، ابو طالب کے لال، رسول کے داماد، فاطمہ کے شوہر، حسنین کے بابا، خیبر کے فاتح، صفین کے غازی، مہران کے بہادر، جبریل کے استاد جیسے ہی داخل ہوئے تو رسول نے کہا کہ ذرا غور کرو، امام مبین تمہارے سامنے آ رہا ہے. ایسا بات مبین ہے، یعنی ہر شے قرآن میں ہے، کوئی شے قرآن سے الگ نہیں ہے. زمین، درخت، دریا، پہاڑ، چرند، پرند، فضا، ہوائیں، خلائیں، سمندر، پتھر، کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو. آپ تصور نہیں کر سکتے جس شے کا اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. یعنی سب کچھ قرآن کے اندر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، عبادت، ریاضت، ہمدردی، بھائی چارگی، محبت، سب کچھ قرآن میں ہے. مگر قرآن کہاں پہ ہے؟ بھائی نقطہ تدبر یہ ہے کہ سب کچھ قرآن میں ہے، لیکن قرآن کہاں پہ ہے؟ کیا ہمارے گھر کے تازوں میں رکھا ہوا، ہمارے گھر کی الماریوں میں رکھا ہوا؟ ورنہ عام طور سے قرآن لوگ اپنے گھروں میں اتنی ہی اوپر رکھتے ہیں کہ وہاں تک جو ہے پڑھنے والے کا ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے. ارے قرآن رکھی تو قرآن کو اتنی اوپر رکھ دیا کہ کبھی آپ کا بھی ہاتھ نہ پہنچے. تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی اوپر جب رکھ دیا تو کہاں سے تلاوت قرآن مجید کی آپ کو عادت پڑے گی؟ قرآن تو وہ شے تھی جسے رکھنے کے لیے جگہ اور مقام کا طیب و طاہر ہونا ضروری ہے. جب آپ ایسے ہی نہ رکھتے کہ آپ صبح میں اٹھتے تو آپ تیار ہونے کے بعد قرآن مجید کو 2-4 آیتیں پڑھ کے گھر سے نکلتے. اگر پڑھنے کا نہ ٹائم ہو تو کم از کم قرآن کو چوم کے نکلتے. لیکن وہ تو اتنی اوپر رکھی ہے کہ وہ ہاتھ ہی نہ پہنچے. مثلا نعوذ باللہ. تو سب کچھ، زمین، دریا، درخت، چرند، پرند، چاند، سورج، ستارے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، صدقات، خیرات، سب کچھ قرآن مجید میں ہے. تو آئیے بارگاہ رسالت میں پوچھئے یا رسول اللہ، سب کچھ قرآن میں ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، سب کچھ قرآن میں ہے، تو قرآن کہاں پہ ہے؟ قرآن کہاں پہ ہے؟ قرآن کہاں پہ ہے؟ تب سرکار دو عالم نے پڑھ کے آواز دی، العلی مع القرآن والقرآن مع العلی. اگر تمہیں قرآن تلاش کرنا ہو تو قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمارے گھر کے صرف تاکوں پہ نہیں ملے گا. اگر قرآن چاہیے تو قرآن نہ تلاش کرو، علی کو تلاش کر لو. قرآن سبحان اللہ. بھائی آپ مولا کو تلاش کیجیے، علی کو تلاش کیجیے. جب علی مل جائیں گے تو قرآن مل جائے گا، کیونکہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. لہذا آج کی اس مجلس سے اتنا سبق لے کے اٹھیے گا کہ اپنی اس زندگی کا کم از کم 24 گھنٹے کا 5 سے 10 منٹ دین اور دینیات کے لیے آپ کو نکالنا.
اور یہ جان لیجیے آج کے زمانے میں اکثر کہا کرتا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کتاب لائیں کھولیں پڑھیں، آپ اپنے موبائل پہ بول دیجئے، جو بولیں گے وہ آ جائے گا، آپ اس سے سیکھیے۔ شیعہ نماز کا صحیح طریقہ، شیعہ وضو کا صحیح طریقہ، فقہ اثنا عشری کی نماز، جو بھی آپ بولیں گے آئے گا۔ آپ کم از کم 5 سے 10 منٹ کھو دیجیے اور اپنے بچوں کو عادت پڑھائیے اس بات کی۔ اب تو ماشاءاللہ دینی سیریل بھی بہت ہیں، مختار نامہ ہے، جناب یوسف ہے، اور ایک بہت طویل سیریل آیا تھا، ہاں، اور ایک اور آیا تھا سیریل امام علی، سمجھ لیا، ہاں، غریب دوست۔ یہ سب جو سیریل ہیں اپنے بچوں کے ساتھ جب آپ 1-2 بار دیکھیں گے نا تو پھر بچوں کو دلچسپی پیدا ہوگی اس چیز کو دیکھنے کے لیے۔ مجتہدین نے جو یہ سب بنانے کی اجازت دی تھی وہ اجازت اسی مقصد کے تحت دیا تھا کہ جو بچے کم از کم دوسری چیزیں دیکھتے ہیں وہ نہ دیکھ کے کم از کم یہ دیکھتے ہیں، تو اس سے کچھ تو دینی اشارات اور دینی کنایات اس کو ملیں گے۔ تو یہ جو فضول عادتیں ہمارے گھر میں، چاہے کیوں نہ ہماری عادت ہو، ہماری بیگم کی عادت ہو، ہمارے بچوں کی عادت ہو، آپ اسے چھڑائیے اور چھڑا کے دین اسلام کی طرف مائل ہوئیے، اگر واقعا ہم اور آپ کو نجات اور سیدھا راستہ چاہیے۔ ورنہ یہ دنیا تو بہت رنگین ہے، یہ ہمیشہ آپ کے سامنے اتنے قیمتی لقمے پھینکا کرے گی کہ آپ للچاتے رہو گے۔ لیکن میرے مولا نے کہا تھا کہ اے دنیا، میں نے تجھے 3 بار طلاق دیا ہے، لا رجع فیہ، اب 3 طلاق کے بعد کو رجوع کرنے کا بھی حق نہیں ہوگا۔ منہ نہیں لگایا میرے مولا نے، لہٰذا اس سے ہٹ کے دین اسلام کی طرف مائل۔ تو اپنا کچھ وقت دیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو کچھ ٹائم دیجیے تاکہ ان کے اندر اچھے آداب اور اچھے اصول و ضوابط پیدا ہو جو ہم اور آپ کی مغفرت کا سبب بنے۔ ایک صلوات پڑھیں بس میرے عزیز و آپ کی ضرورت کو یہی کہہ کے میں تمام کر رہا ہوں کہ کربلا کے 72 ساتھی شہادت کے لیے بے قرار کیوں تھے؟ آپ کو معلوم ہے بے قراری کا راز صرف اور صرف ان کا علم تھا، بے قراری کا راز صرف اور صرف حسین کی معرفت تھی کہ حسین کو انہوں نے پہچان لیا تھا۔ جب حسین کو کوئی دل سے پہچان لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ شہادت کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پہچانا تھا، وہ جانتے تھے کہ حسین جہاں ہوگا وہیں پہ قرآن بھی ہوگا، وہیں پہ حق بھی ہوگا اور وہیں پہ جنت بھی ہوگی۔ اس لیے سب ہٹانے کے لیے بے قرار تھے۔ کل آپ نے قریب کربلا کا 10واں منایا، اب آج تاریخ اور آگے بڑھی اور ابھی سفر کا چاند نہیں ہوا ہے، ابھی تو امام کی شہادت کا دن باقی ہے انشاءاللہ۔ لیکن آئیے ہم دربار کوفہ سے نکلتے ہیں اور دربار کوفہ کے حالات کو غور کرتے ہیں، شاید ہمارے رونے کے لیے کوفے کے حالات کافی ہیں۔ اس لیے ارباب اللہ، کیونکہ کوفہ وہ جگہ تھی جہاں پر میرے مولا کی حکومت قائم تھی، آپ کو معلوم ہے۔ اور ابن زیاد نے جو کوفے میں سب سے بڑا ظلم کیا تھا نا، وہ ایک ظلم یہ بھی تھا کہ اس نے شمر سے کہا تھا کہ تمام بیویوں کو اس در سے لے جانا جہاں سے علی اپنی حکومت میں آ گیا۔ یہ بہت عجیب مصیبت تھی، کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ زینب علی کے ساتھ اسی در سے آتی تھی جب چادر میں لپٹی ہوتی تھی اور کوفے کی شہزادی تھی زینب، لہذا اسی در سے لانا جس سے علی زینب کو ساتھ لایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! تو معلوم ہے شہزادی زینب نے دربار کوفہ کے قریب میں چولہا کہا تھا عائشی اور بھی بہت سارے در ہیں کوفے کے، کسی اور در سے لے جا، کسی اور در سے لے جا۔ چولہا سنو
कसम खुदा की जुमला शिमर ने कहा, मजबूर ने खुदा अल्लाह करे उसका। बड़ा अजीब जुमला कहा, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिमर जनाब ज़ैनब से कहता है, क्या अब भी तू अपने को शहजादी समझते है? अरे तुम हमारी कैदी हो, हम जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। अल्लाह जनाब ज़ैनब ने इस जुमले को कैसे बर्दाश्त किया, बस आप तसव्वुर कर सकते हो। देखो, मजलिसों में कुर्सा देना होता है मदीने की टूटी हुई कब्र से आने वाली बीवी को, और एक कुर्सा होता है इमाम ज़माना देना। मालूम है इतना बड़ा जुमला कहती है ज़ैनब ने। रिवायत कहती है कि अली की बेटी थी, ज़ैनब को भी जलाल आ गया। जब ज़ैनब को जलाल आया ना, तो एक मर्तबा का वीडियो आओ, तुम सब हाथ उठाओ, मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कहो। आज मैं इस शिमर को बता दूं कि अली की बेटी को मजबूर न समझना, अली की बेटी की हिम्मत और ताकत देख ले। जुमला सुनोगे, मैंने दो जुमले पढ़े थे मैंने, बस उस रिवायत को मुकम्मल कर दूं, शायद हमारे रोने के लिए काफी हो। तो एक मर्तबा बीवियां आ गई, सबने हाथ उठाना शुरू किया। जनाब ज़ैनब ने हाथ उठाया, आसमान की तरफ देखना चाहती थी कि आसमान से पहले हुसैन मज़लूम का कटा हुआ सर नौ के नेज़ा पर दिख गया। जब नौ के नेज़ा पर सर दिखा तो ज़ैनब ने देखा कि मेरे भैया की आंखों से आंसू जारी है। जब आंसू को देखा तो ज़ैनब ने जी जुमला कहा, भैया करबला से हम कुफा आ गए, क्या आपको अली अकबर याद आ गया? क्या आपको कासिम याद आ गया? क्या आपको मेरे बेटे और मोहम्मद याद आ गए? क्या आपका अब्बास याद आ गया? क्या आपका छोटा भैया असगर याद आ गया? भैया क्यों रो रहे हो? आंखों में आंसू क्यों है? आवाज आई, बहन ज़ैनब मुझे वो मकसद याद आया जिसके लिए मैंने अपने जाबाज़ों को शहीद किया था। मेरी बहन ऐसे ही दरबार में चली जाओ, कहीं मेरा मकसद नाकाम न हो जाए। अल्लाह अकबर। ज़ैनब ने मुल्क बीवियों से कहा, अपने हाथ समेट लो। ज़ैनब पर दुआ नहीं करती क्योंकि अपने भैया को रोता नहीं के दिन है, इसमें रोने में कभी न करना कि सकीना बड़ी दूर से आई है कुर्सा लेने के लिए, शाम वाली बीवी बड़ी दूर से आई है कुर्सा लेने के लिए। अल्लाह अकबर। ज़ैनब कहती है, हाथ समेट लो, मैं बद्दुआ नहीं करती, मैं अपने भाई को रोता हुआ नहीं देख सकती। अल्लाह अकबर। लो दरबार में जाने की तैयारी हो गई। अब जब दरबार में ज़ैनब पहुंची तो एक जुमला कहा था सैयद सज्जाद से, मेरे लाल तुम तो जानते हो कि इब्न ज़ियाद ज़बान का बड़ा खराब है, बहुत बदतमीज है इब्न ज़ियाद, और ये उसका दरबार है, मुझे जाना है। और तारीख रिवायत यही कहती है कि बीवियां जब दाखिल हुई ना तो उस बदबख्त ने शिमर से कहा कि सारी बीवियों का मेरे सामने तारुफ कराओ, कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी बीवी है। अल्लाह अकबर। आप क्या सुन रहे हो अल्लाह? इन शहजादियों को कभी किसी ने कूफे में देखा नहीं था, आज दरबार में उनका करोना इमाम ज़माना को कुर्सा देने के लिए आ गई। शिमर ने तारुफ भी कराया, बीवियों के बारे में बताया, मगर जुमला सुनोगे। अब क्या हुआ, एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने इब्न ज़ियाद से कहा, तो मलून तू शहजादियों से आंखें उठा के बात करता इब्न ज़ियाद, तू शहजादियों से आंखें उठा के बात करता है, तेरी मजाल कैसे हुई आंख उठा के बात करने की? इतने में इब्न ज़ियाद कहता है, इस ज़ईफ़ को कत्ल कर दो, इस बीमार को कत्ल कर दो, इस बूढ़े को कत्ल कर दो। अल्लाह अकबर। जब कत्ल का हुक्म सुना ना तो ज़ैनब अपने बेटे से निपट गई। भाई इब्न ज़ियाद मजाल है जो तू तलवार उठाएगा, क्या मेरे भाई को कत्ल करके तुझे सुकून नहीं मिला?
بات کرتا ہوں میرے بھائی کو قتل کر کے تجھے سکون نہیں ملا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ جلاد آ گئے، جلاد آ گئے، لیکن جلادوں کے آنے سے پہلے جناب فضہ زینب سے لپٹ گئی۔ جب جناب فضہ زینب سے لپٹ گئی نا تو ابن زیاد کہتا ہے اس کنیز کو ہٹاؤ، اس کنیز کو ہٹاؤ، اس کنیز کو ہٹاؤ۔ فضہ کہتی ہے کہ میں ہٹنے والی نہیں، اگر تجھے سید سجاد کو قتل کرنا ہے تو پہلے فضہ کو قتل کر، اس کے بعد سید سجاد تک پہنچے گا۔ جملہ سنو غیر واقع تھا، ارے جب ظالم آگے بڑھے نا ابھی فضہ کے دامن پر ہاتھ رکھنے والے تھے جلاد، کہ فضہ نے دیکھا کہ 70 کرسی نصیب نشین بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب کے سب حبشی ہیں۔ فضہ نے کہا ارے حبش کے لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ملکہ اس دربار میں آ جائے اور اس کے ساتھ کوئی امتی ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو ایک مرتبہ وہ حبشی کہتے ہیں بی بی ہماری شہزادی میمونہ کا نام دربار میں نہ لینا، جب سے میمونہ گئی ہے ہم اس کے چوٹیوں کو اٹھا کے اپنے سر پر رکھتے ہیں۔ فضہ نے تڑپ کے کہا ارے وہ میمونہ میں ہی ہوں، تمہیں معلوم نہیں ہے اتنا سننا تھا۔ حبشی غلام تلوار لے کے اٹھے۔ ارے ابن زیاد اگر ایک بھی کسی نے بدتمیزی کی کوشش کی تو ننگی تلوار میں خون بہ جائے گا۔ ارے سارے کے ساروں نے تلوار رکھ لی مگر زینب نے مدینے کا رخ کر کے کہا ہوگا اے نانا کنیز کے چاہنے والے مل گئے مگر ہائے تیری نوازی، ہائے تیری زینب۔ میرے معبود ہم گناہگار ہمارے عزم کو ہمارے سیدھا ناظروں کو ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ میرے معبود ناظروں کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ میرے معبود ناظروں کو بدلے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود خلوص دل سے عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود جہاں جہاں بھی مومنین کو ان کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا یابی عنایت فرما۔ میرے معبود حق اور سچ بلندی عنایت فرما، جھوٹ اور باطل کو نیست و نابود فرما۔ میرے معبود اب وقت آ گیا ہے ہمارے وقت کے امام یاسر کا ضرور فرما، ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا